آپ سے تو انڈیا بہتر ہے. خدا ہم نے قصور کیا کیا یار تمہارا؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو آپ قحط میں مارنا چاہتے ہیں. ہم نے کیا قصور کیا پاکستانی کے عوام نے کہ تم کھیل رہے ہو ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرنا. امیج کو ایک بار پھر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ملک میں بڑھتی بیرونی سرمایہ کاری رک گئی. غیر ملک کولیپس کر رہا ہے. لوگ مر رہے ہیں ڈینگی سے, ملیریا سے, گیسٹرو سے, ہر قسم کے واٹر بورن ڈیزیز سے لوگ مر رہے ہیں. گورنمنٹ کوپ نہیں کر سکتی ہے اور کوئی نہیں آ رہا ہے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے. کہ آپ جن کے پیارے مر گئے, جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, جن کی مائیں جو ہیں, جو انیکا نے بتایا ڈینگی کے مچھر کا شکار ہو گئی ہیں نا, میں عامر ضیاء خدا کی قسم میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں, ان کی آنکھوں میں نفرت ہے اور یہ شدت ابل رہی ہے. اگر ابھی بھی ان کو یہ کھیلنے سے اپنے باز نہ آئے تو ہمیں فکر ہے کہ ہمیں کیا ہوگا. اتنے ان پاپولر ہم ہو گئے ہیں. معاف کریے, یہ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے فلڈ کے بعد, میں کہتا ہوں اٹس آن اے پار جو ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا. ادھر تو خیر 5 لاکھ لوگ ڈوب کے مر گئے, اور اس کے بعد ایک آدمی جو اس کا نارمل سپورٹ تھا تو وہ ہیرو بن گیا اور ہر سیٹ جیت گیا ان کے الیکشنز میں. مگر یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں nothing is happening to help them. دنیا میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے کرائسس آتا ہے تو ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک تھرڈ ورلڈ وار کے اندر انٹر ہو چکی ہے دنیا. اس وقت دنیا جو ہے دونوں جو ہے پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے دھڑے کے لوگ اکٹھے کرتے جا رہے ہیں. ایک طرف بائیڈن نکلا ہوا ہے, دوسری طرف پیوٹن نکلا ہوا ہے, اپنے اپنے ملکوں کو ساتھ ملائے جا رہے ہیں. پاکستان پہ سب کو پتا ہے کہ امریکن لابیز کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا اور یہ رجیم چینج کی ہوئی. اور امریکن لابی کے دباؤ کی صورتحال یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے اندر انہوں نے چائنا کو انڈیا سے نہیں لڑانا, انڈیا کو پاکستان سے لڑانا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ ایک جنگ جو ہے جس کا نظر آتا ہے مجھے کہ اگلے ودن 1-2 منتھس کے اندر ہو جائے گی, اس میں اگر آپ کے پاس پاپولر لیڈر نہ ہوا تو پھر جنگیں نہیں جیتا کرتی. چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار جیتی تھی, کس لیے جیتی تھی؟ وہ ایک پاپولر لیڈر تھا. حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک چیز تھی کہ اس نے پارٹی بدلی تھی, بہت بڑا سمجھا تھا, لیکن لوگوں نے اس کو جنگ جیتنے کے بعد نکال دیا تھا. اٹلی آ گیا تھا اس کے اندر. پاکستان کو پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے. آپ کو ایسے لندے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ فیصلے لے سکے, جس پہ اعتماد ہو. جو رضالی صاحب نے بھی بات کی کہ ایک آدمی 3 میراتھن ٹیلی تھون میں 14 ارب اکٹھا کرتا ہے, آپ کو 14 روپے کو نہیں دیتا. آپ کے وزیر اعظم فنڈ کی صورتحال ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو یار خدا کا خوف کرو اس ملک کے ساتھ. آپ حالت یہ ہے کہ آج آپ نیب کا ہنسی اڑا رہے ہوتے ہیں, کل اس کی اور پاکستان کا میڈیا جو ہے, پاکستان کا میڈیا بڑا ظالم ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا پوری کے اندر بندے کی اس کے میڈیا کی سینس ہوتی ہے, اس کے حساب سے اس کو فوٹیج کوریج دی جاتی ہے. پاکستان کا میڈیا اس وقت عمران خان کا آلموسٹ بریک آؤٹ کرتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, جبکہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے. اب بات خیال صاحب کی, پھر ٹھیک ہے کس سے مذاکرات کریں؟ ایک سیٹ والے محمود خان چکری سے کریں جو کہ بلوچستان میں مکمل طور پہ وائٹ اپ ہو چکا ہوا ہے. اس سے ایم کیو ایم سے کرے جس کا کراچی کا مینڈیٹ ہے, اس طرح کا کہ پیپلز پارٹی گھاس نہیں ڈالتی. مولانا فضل الرحمان سے کرے جس سے کے پی کے جس کے ہاتھ سے نکل چکا ہو, جس کا بلوچستان کے لوگ جو ہیں مولانا فضل الرحمان کی اتھارٹی نہیں مانتے. وہاں اپنا مولانا شیرانی اور جگہ پہ جا چکے ہوئے ہیں, صاف حسین احمد اور جگہ پہ جا چکے ہوئے ہیں, ایک اور گروپ ان کو اور جگہ. پیپل پارٹی سے کرے جس کا پنجاب کے اندر گھسنا مشکل ہو چکا ہوا ہے, پنجاب کے اندر 5ویں نمبر پہ اس کے ووٹ لیتی ہے. نون لیگ سے کرے کہ جو ابھی ریسنٹلی ہار کے بیٹھی ہے. یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں, چلو بٹھا بھی لیا جائے تو کچھ تو کرو یار, کسی نہ کسی جگہ کنسرن پہنچو. آپ کو الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا. اور ایک بات یاد رکھیں, دنیا کے اندر جنگیں جو ہیں قوم کا اتحاد جیتا کرتا ہے, خواہ وہ معاشی جنگ ہو اور خواہ وہ سیاسی جنگ ہو یا کچھ اور جنگ ہو. آپ ایک معاشی کرائسس میں آ رہے ہیں, آپ کا بانڈ جو ہے دنیا میں 50% کے اوپر بک رہا ہے, اور وہ ایسے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے پاکستان کے بانڈز کی. آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے تھے آئی ایم ایف آ گیا, آپ کا ڈالر پھر بڑھ رہا ہے. اور یار آپ کہاں کھڑے ہو؟ آپ کس جگہ پہ؟ آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا. ہم نے آج سے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ آٹے کا کرائسس آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے حالت یہ ہے کہ آپ نے آٹا بیچ کے اور یوکرین سے آپ نے خریدنا تھا, اور یوکرین میں آپ گھس نہیں سکتے. آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں. آپ یوکرین سے گندم خرید جائیں گے, امریکہ کا کہا اچھا کان پکڑ کے اتار دوں گا نیچے, خبردار یوکرین سے تم نے گندم خریدی ادھر مت جانا, ادھر باسفورس میں اپنی کشتیاں بھی مت بھیجنا. آپ سے تو انڈیا بہتر ہے خدا کہ اس نے امریکہ کو کہا میں کویت میں شامل ہوں,
मुल्कों का हिस्सा हूं, लेकिन मैं रूस से तेल भी खरीदूंगा। आपसे तो साउथ अफ्रीका अच्छा है कि उसके बादशाह उसकी वज़ीर ने कहा हम रशिया से तेल खरीदेंगे। आपसे तो मिस्र अच्छा है, आपसे तो मोहम्मद बिन सलमान अच्छा है कि जिस बंदे ने रेड कारपेट नहीं दिया जो बाइडेन को, उसने कहा इसको ऑरेंज अपना पर्पल कारपेट दो। उस बंदे ने जो बाइडेन ने वहां जाकर उसको कहा कि तुम उसमें तेल की प्रोडक्शन बढ़ाओ, उसने कहा हम नहीं बढ़ाते, उल्टा उन्होंने रूस को ओपेक के अंदर शामिल कर लिया। आप कमाल करते हैं। आप पाकिस्तान के अवाइस को अवाम को आप कहत में मारना चाहते हैं, भूख में हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? हमने क्या कसूर किया पाकिस्तानी के अवाम ने कि तुम खेल रहे हो उनके साथ बैठ के? कोई खड़ा कहता है घुस के दिखाओ यहां पर वहां पर, कोई कहता है यहां आके दिखाओ। शाइये के ढेरे बनाए हुए हैं पाकिस्तान को तुम लोगों ने। ये प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ जोक जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आई एम सॉरी, इट इज अ जोक। कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। और ये सब जा रहे हैं, कौन जा रहा है? यूएन को, इनको तो पता ही नहीं है यूएन शायद है ही किधर। ये जा रहे हैं यूएस, ये सब जा रहे हैं यूएस। जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के, इधर सब दे ओ इट टू यूएस। वो नहीं होते तो ये किधर होते इस वक्त? अमेरिका को मैं ये कहना चाहता हूं कि $450 मिलियन उन्होंने रिलीज किया है आपके स्पेयर पार्ट्स के लिए। वो हमें खरीदने पड़ेंगे बाय द वे, वो असिस्टेंस नहीं है, वो पैसे देके हमें लेना पड़ेगा। 4 से 6 बिलियन डॉलर उन्होंने IMF का कर दिया है, $2 बिलियन ज्यादा कर दिया है। ये 3-4 मुल्क जो हैं UAE, कतर, सऊदी अरेबिया और एक और उनको कहा है कि हाँ तुम दे सकते हो, मगर किस रेट पे? 4% सूद पे। 4% सूद इंटरनेशनल टर्म्स में कमर्शियल लोन होता है, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त जो हमें $3 बिलियन दे रहा है वो 4% सूद ले रहा है जी। और साथ साथ उन्होंने अभी तक वो कंडीशन अटैच किया है कि जिस दिन हम खत लिखेंगे विद इन 72 आवर्स हमारे पैसे वापस आने चाहिए। ये माने हम तो अपने जान देने के लिए तैयार है, उनके मुल्क बचाने के लिए, उनका बादशाह बचाने के लिए। और हमें कह रहा है कि जैसे हम खत लिखें विद इन 72 आवर्स आप हमारे $3 बिलियन। $3 बिलियन उनके लिए क्या है भाई? $500 मिलियन की तो एक पेंटिंग लिया है उन्होंने, पॉकेट मनी है। तो देखिए, कहने की बात यह है कि क्या वी आर नोवेयर। एंड व्हाई? इसलिए कि हमारी लीडरशिप सब स्टैंडर्ड है, हमारा गवर्नेंस सब स्टैंडर्ड है, करप्शन उरूज पे है। पाकिस्तान में किसी और को हुकूमत दो ताकि वो करें, जिस गवर्नमेंट को ये अंदाजा ना हो कि उस मुल्क के अंदर जो है, और जिस गवर्नमेंट का 20-25 लाख लोगों को तनख्वाह देती हो। जरदारी अपने पल्ले से तनख्वाह देता है, मेरे और आपके टैक्स से तनख्वाह देता है। ये जो वजीर आला किससे टैक्स देता है? आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इतना ही अंदाजा नहीं हुआ? आप नहीं जा सकते भाई, आपको पता है लोग आपकी खाल खींच लेंगे। लोग जो है आप देखें हबस में बाहर बैठे हुए, लोगों के जानवर मर चुके हुए हैं, लोगों के बच्चे बीमार हैं, लोगों को दवा नहीं मिलती, लोगों को आप जाके दिखाएं वहां पर। आपका है क्या देने के लिए उनके पास? आपके पास किसी किस्म का सिस्टम नहीं। पाकिस्तान के अंदर 2005 में जल्जले के बाद जो पाकिस्तान में एड के पैसे के ऊपर जो कब्जा ग्रुप आया है और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, उसने आपका स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। ये जो एड होती है ना जी, ये होती है तहसील लेवल पे, ये होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है छोटे लेवल पे होता है। मैं कई दफा मिसाल दिया है कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा था, न्यूयॉर्क के 5 फाइटर गए थे, वाशिंगटन DC से नहीं आए थे, पेंटागन से नहीं आए थे, CIA से नहीं आए थे। आपने तबाह कर दिया पाकिस्तान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर।